سارے اہل وطن کو میرا خلوص بھرا سلام۔ آپ سب کو معلوم ہے کل 28 تاریخ کو میری عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہو رہی ہے، اور کل ہی میری مین بیل پر ریگولر بیل پر فیصلہ بھی آنا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ کل میری مستقل ضمانت ہو جائے، تاکہ میں آپ لوگوں کے درمیان رہوں، آپ کا دکھ درد بانٹوں اور آپ کے کچھ عام کام آ سکوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں اپنے اہل وطن کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو پیار اور محبت آپ نے مجھے اس عبوری ضمانت کے پیریڈ کے دوران دیا، میں اسے کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ وہی پیار میرا سرمایہ ہے، میری طاقت ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل میں جیل جاؤں یا میری بیل ہو جائے، کیونکہ مجھے انشاءاللہ ہر حال میں اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ امید اچھے کی رکھنی چاہیے، لیکن میں یہ بھی عرض کروں کہ آج ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا، پالیسی سازوں کو سوچنا ہوگا کہ ایک عوامی نمائندے کو آخر آپ کب تک جیل میں رکھیں گے۔ آج امیت شاہ جی، نریندر مودی جی اور ان کی سرکار کو تمام جذبات ایک طرف چھوڑ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آخر انجینئر رشید سے چاہتے کیا ہے۔ جیل میں رکھ کر آپ میرا حوصلہ توڑ نہیں سکتے۔ ہمیں عدلیہ پر بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہمیں ضمانت ملے گی، لیکن میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اہل کشمیر سے، وہ چاہے کہیں بھی رہتے ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں کل جیل بھی جاتا ہوں تو آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنے دل میں مجھے یاد رکھیں، لیکن یہ بات مت بھولیے کہ میں پہاڑ اور چٹان کی طرح آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہوں گا۔ میں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، میں کوئی مجرم نہیں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے کشمیر اور کشمیریوں کی بات کی، میں نے یہاں کے سیاسی حقوق کی بات کی۔ اس کے لیے آپ جو مجھے کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ کل صبح انشاءاللہ میں 9 بجے دلی جا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ ضمانت ملے، اور اگر نہ ملی تو آپ بالکل پریشان نہ ہو جائیں، جیت سچائی کی ہوگی۔ اس موقع پہ میں تمام اہل وطن کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو تعاون آپ نے مجھے پارلیمنٹ الیکشن کے دوران دیا، اسمبلی الیکشن کی کمپیننگ کے دوران جو مجھے کچھ دن ملے، 2-3 ہفتے ملے، جو پیار آپ نے مجھے دیا، میں اس کے لیے صرف اپنے حمایتیوں کا نہیں، اپنے مخالفین کا بھی شکر گزار ہوں۔ عام آدمی چاہے اس نے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیا ہو، وہ اس کی مجبوریاں رہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے این سی کو ووٹ دیا، پی ڈی پی کو دیا، پی سی کو دیا، کسی اور کو دیا،
ان کے دلوں میں بھی میرے لیے چھوٹی جگہ موجود ہے۔ میں سب کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں۔ جیسا آپ کو پتا کہ میرے والد صاحب کو پیس میکر بھی ابھی ڈالا گیا تھا۔ میری تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ میرے لیے فکر مند ہونے سے زیادہ میرے بوڑھے ماں باپ کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا مانگیں۔ میرے اہل خانہ کا دلاسا دیں۔ میرے بچے آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ میں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی قوم کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم امن کے دشمن نہیں، لیکن اپنی خودداری سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے جن کے دل کالے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہوں، جو آپ سے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس سے آپ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے کوئی سیاسی بات نہیں کہنی ہے۔ میں ان تمام سرکاری افسروں کا، ملازموں کا، مختلف انجمنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ضمانت کے عرصے کے دوران میرے ساتھ تعاون کیا، لوگوں کی بات سنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارل کوڈ آف کنڈکٹ ابھی ختم ہوا 10 اکتوبر کو، تو 17 دن مجھے ملے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے۔ میں رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے لگ بھگ ہر حلقہ انتخاب کا سرسری دورہ کیا۔ میں پورے شمالی کشمیر کے 18 حلقہ انتخاب کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے عوامی دوروں کے دوران مجھے پیار دیا، حوصلہ دیا، عزت دی۔ It would be injustice if I will not thank all those bureaucrats, be they in civil secretariat, be they deputy commissioners, chief engineers, and other top officials جن کے ساتھ میں نے ریویو میٹنگس لے لیں اور اپنے لوگوں کا دکھ درد ان کے سامنے رکھا۔ میری سرکاری حکام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ عوامی درباروں کے دوران جو بھی وعدے، کمٹمنٹس میں نے اور آپ لوگوں نے عام لوگوں کے ساتھ کیے، اگر میں جیل جاتا ہوں تو عذرائے کرم وہ سارے وعدے، وہ ساری کمٹمنٹس آپ پورا کریں۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ بے بس تو ہیں لیکن خوددار بھی ہیں۔ میں اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وعدے میں نے آپ کے ساتھ کیے، چاہے میں اوڑی گیا، کرنا، سوپور، بارہمولہ، بیرو، بڈگام، پٹن، بانڈی پورہ، گریس، مسل، جمگنڈ، لنگیٹ، ہندوارہ، کپوارہ، ہم جہاں بھی گئے، عوامی دربار جہاں بھی کیے، جہاں میں نے لوگوں کا حال چال جانا، میں ایشور آپ کو کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں خدا نخواستہ کل جیل بھی گیا، لیکن جو وعدے میں نے آپ کے ساتھ کیے، میری کوشش ہوگی کہ میری ٹیم جو ہے وہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ میری بی جے پی کے لیڈرشپ سے یہی گزارش ہے
آئی ول ناٹ بیگ بفور یو فار مائی ریلیز، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن انجینئر رشید سچ بولنا چھوڑے گا نہیں۔ میں امن کا شیدائی ہوں، لیکن اپنے لوگوں کے سیاسی، انسانی اور معاشی حقوق کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ I will also like to appeal human rights organizations and world community that please take notice how a lawmaker who has won the election from jail has been politically victimized. میری آج میں جوڈیشری پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ میرا کیس سیاسی نوعیت کا ہے، لہذا میں سیاسی قیادت سے یہی کہوں گا، جب آپ نے لوگوں کے پی ایس اے ہٹوا دیے، جب آپ نے پورے ملک میں سینکڑوں لوگوں کے خلاف کیس وڈرا کیے، تو آپ کشمیریوں کو ہی قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟ میں اپنی ہی رہائی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تہاڑ جیل میں ہماری بہنیں کن حالات سے گزر رہی ہیں، تہاڑ جیل میں ہمارے ساتھی بچے ان کے گھروں پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن ہمیں ہمت رکھنی ہوگی، حوصلہ رکھنا ہوگا، جیت سچائی کی ہی ہوگی۔ میری 140 کروڑ ہندوستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں تو اپنے لیڈروں سے پوچھیے کہ آخر انجینئر رشید کا منہ بند کرنے سے وہ کون سے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کرو، میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جس طرح میں ہر علاقے میں گیا اور جو پیار لوگوں نے دیا، اس کے لیے ایک بار پھر پورے نارتھ کشمیر، بلکہ جنوبی کشمیر اور وسطی کشمیر، سارے کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مچھل، جمگنڈ، کرنا، اوڈی، کیرن، گریس اور باقی دور دراز کے علاقوں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کل مجھے بیل ملے یا نہ ملے، لیکن 5 وقت نمازوں میں آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، آپ میرے دل میں رہیں گے، رات دن آپ کی یادیں میرے پاس رہیں گی۔ آپ کی مشکلات جہاں مجھے پریشان کریں گی، وہاں آپ کا عزم اور حوصلہ مجھے انشاءاللہ زندہ رکھے گا۔ میری لنگیٹ کے لوگوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ جو تحریک آپ نے 2008 میں شروع کی تھی، آج وہ تحریک اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ نریندر مودی جی سے لے کر پوری بی جے پی، کانگریس اور ہمارے باقی سیاسی دشمن اس قدر ہوا سے باختہ ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل جیل میں رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں جوڈیشری پر انشاءاللہ بھروسہ ہے، انصاف ہوگا اور ہمیں ضرور بیل ملے گی، ضمانت ملے گی۔ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر یہ کہ بیل نہ ملے تو ہمت نہیں ہارنا۔ جب تک جیل میں رہنا ہوگا میں رہوں گا۔ یہ جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے سال مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بے شک رکھیں، لیکن اس سے آپ میرے عزم کو توڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں تھوڑا جذبات میں اس وقت بہہ رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میری کمٹمنٹ ہے، میری ڈیڈیکیشن ہے اپنے لوگوں کے تئیں۔ میں کشمیر کے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہاتھ جوڑ کے دعا کیجیے کہ اے میرے رب، مجھے اس آزمائش سے عزت کے ساتھ، خودی کے ساتھ، وقار کے ساتھ باہر نکال دے۔ سوال میری رہائی کا نہیں ہے، میں استحکامت دکھاؤں، میں اپنے حریفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں، میں کشمیر اور کشمیروں کی بات کروں، بس یہی میری تمنا ہے۔ اے میرے رب، میرے قدم نہ ڈگمگائیں، بس یہ میری گزارش ہے۔ میں ہندوستان کا دشمن نہیں، میں کسی کا ایجنٹ نہیں،
मैं एजेंट हूँ तो अपने ज़मीर का, अपने लोगों का। मैं यहाँ की अपनी सियासी पार्टियों से भी यही गुजारिश करूँगा, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आपको बिल्कुल मेरे से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मंजिल हरगिज़ इक़्तिदार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कुर्बानियाँ कश्मीर ने दी हैं उसका उन्हें मुआवजा मिले। कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हल हो। हम सब बाइज़्ज़त तरीके से जिएं। मारा मारी का खेल ख़त्म हो। चाहे फौजी हो, शहरी हो, पुलिस वाला हो, सियासी कारकुन हो या मिलिटेंट हो, सारे तशद्दुद का रास्ता छोड़कर टेबल पे आ जाएं और कश्मीर के मसले का एक मुनसिफाना ऐसा हल निकालें जो सबको तस्लीम हो। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, 16 साल से सियासत में हूँ, 5.5 साल जेल में गुजारे, 11 साल MLA रहा। मैं आज भी दावे से कहता हूँ, मैं अपने 16 साल के कैरियर का, सियासी कैरियर का एक एक दिन का हिसाब देने को तैयार हूँ। मैं आखिर पर एक बार फिर अपने पूरे हल्के इंतखाब के उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्हें यह तक बताया गया कि आपका वोट ज़ाया हो गया। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि आपका वोट ज़ाया नहीं हुआ। अगर मैं कल जमानत मिलती है तो मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। मैं अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। मैं आपके दिलों पर और असरअंदाज होने की कोशिश करूँगा। और अगर कल मुझे जेल जाना पड़े तो भी मेरे दिल आपके दिलों के साथ ही धड़केंगे। तो भी मुझे कश्मीर की यादें वहाँ जिंदा रखेंगी। मुझे गुरेज की वादियाँ, मच्छल के पहाड़, जुमगढ़ के जियाले लोग, करना के गुयूर अवाम, कैरन के हुसैन झरने और बाकी मेरे कुपवारा, बारामूला, सोपोर, बडगाम, बीरू, श्रीनगर, इस्लामाबाद, राजौरी, पुंछ, वहाँ के लोगों की दुआएं मुझे जीने का सहारा देंगी। मुझ में हिम्मत है। आप मेरे लिए परेशान ना हो। मेरे सेहत के लिए दुआ करें। मुझे पहले ही सर्जरी आई है, गला अभी तक बैठा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे भी कहूँगा, आपको मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब जहाँ भी अच्छा करेंगे, हमारी पार्टी का एक MLA, हमारे लोग उनके पीछे खड़ा रहेंगे। लेकिन अगर हमें लगे कि आप अपने एजेंडे से, लोगों के एजेंडे से हट रहे हैं, जैसा कि लग रहा है, तो हम त्योहार में क्या कहीं भी हूँ आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ अभी कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा है। बस आखिर पे सब अहल कश्मीर से यही दुआ है, यही गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, सारे अहल कश्मीर के लिए दुआ करें। ख्वाहिश बड़ी है कि मैं कल वापस आऊं और आपसे मिलूं, लेकिन अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मुझे अपने दिलों से बाहर मत निकालिए। हर कश्मीरी से गुजारिश है कि मुझे अपने दिलों में रहने दीजिए। मैं भी आपसे वादा करता हूं कि मैं मरते दम तक आपके पीछे खड़ा रहूंगा। मेरी मंजिल न इक़्तिदार थी न इक़्तिदार है। मुझे MP का इलेक्शन भी लड़ना नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे बनाए गए कि मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा। मुझे अपनी कोई सफाई नहीं देनी है। और AIP के मेरे जियाले साथियों से मेरा पैगाम है, आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर आपको मेरे से कोई हमदर्दी है, अगर आप मुझ में वाकई यकीन रखते हैं, तो आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर मैं जेल गया, आप रात दिन जिस तरह हो सके लोगों का ख्याल रखें, उनकी ज़बान बने, उनकी मुश्किलात का इज़ाला करें। ज़रूरी नहीं कि आपके उनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के घर ताज़ियत के लिए भी जाते हैं, मुझे सुकून मिलेगा। अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं, मुझे सुकून मिलेगा।
اگر آپ کسی غریب کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے، میں چین کی نیند سو سکوں گا۔ اگر آپ کسی غریب کے بچے کا سکول میں جا کے ہمدردی کے 2 لفظ اسے بولیں گے، مجھے لگے گا کہ میرا کارواں بھی زندہ ہے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں ہے، کوئی اس کو میری کمزوری نہ سمجھے، میں مضبوط ہوں، بہت زیادہ مضبوط ہوں۔ پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر رشید جیل جانے سے ڈر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی سختی میرے ساتھ ہوئی اسے 10 گنا کرو، میں مرتے دم تک کشمیر اور کشمیریوں کی بات کروں گا۔ میں گژھن کہیں گرین یوت یوت ون بہ کہ میون عیال چھو تُہۍ۔ ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو خۄش بہٕ چھُس خۄش۔ اگر تُہۍ شٔنگِو راتس آرامٕچ نِندٕر، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرواے بہٕ ییٚتہِ تہِ آسہٕ۔ میں انشاءاللہ سٹرانگ ہوں، بہت سٹرانگ ہوں۔ پلیز فار گاڈ سیک میرے آنسوؤں کو کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ جذبات کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو بھی ہیں۔ خوشی کے آنسو اس لیے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری قوم انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ میرا عزم توڑ نہیں سکتے، اور یہاں مجھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی مجھ سے زیادہ ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈیز مرسی، مجھے کوئی ہمدردی کی، کسی کی بیجا ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وی آر فار اے مشن، وی آر فار اے کاز۔ ہم بیکاری نہیں ہیں۔ میں 140 کروڑ ہندوستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ڈونٹ انڈرمائن دا ول اینڈ وزڈم آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ میں ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ میرے آنسو میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے۔ میں آپ سے آج بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیے، اگر آپ کی بات زیادہ اچھی ہوگی تو میں آپ کو فالو کروں گا۔ جہاں کشمیری حد سے تجاوز کرے گا، وی ول ناٹ سپورٹ دیٹ۔ لیکن ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں، یو ول بلڈوز آور کانسٹیٹیوشنل رائٹس، یو ول بریک ایوری پرومس یو ہیو بین میکنگ ود اس سنس 1947۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ 1947 سے آج تک آپ نے ہم سے ہر محاذ پہ، ہر فورم پہ، ہر جگہ جھوٹ بولا؟ اگر انجینئر رشید کی لاش بھی تہاڑ جیل میں ہی رہتی ہے تو بھی میں آپ کی کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جو میرے لوگوں کے مفادات میں ہو۔ آج کے دن میں کشمیری پنڈت بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، کشرو پنڈتو کشیر سے بالکل تہذ، کس نے کہا آپ کی نہیں ہے؟ لیکن آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ تُہۍ تہِ مت بنٲیتو مذاق پنن مسلمان بھائین کے۔ اگر تُہۍ دل والن زیادہ نزدیک چھو تو میری یہ گزارش ہے کہ کشمیریوں کے خلاف سازشوں میں شامل مت ہو جائے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف آل کشمیری پنڈتس، فار گاڈ سیک ڈونٹ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں جو 2 کمیونٹی میں دراڑ پیدا کرتے ہیں۔ کشمیر بلانگس ٹو آل آف اس، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ہمارا دکھ درد سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کشمیری، اگر تو یہ کشرو پنڈتو رائے کہ کشر مسلمان سے عیش کرا، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم 30-35 سال سے مصیبت میں مر رہے ہیں۔ تو بچو زو تو گو کن جائے، مگر اس کھے تمام ہند چوب کشر مسلمان کے سرنے ہند پوزار۔ کشرس منک مسلمانس ملک دشمن، تحریک دشمن، قوم دشمن، مخبر، مجاہد، ملیٹنٹ، OGW، ہمیں کن کن ناموں سے نہیں نوازا گیا۔ لہذا کشمیری پنڈتوں سے میری گزارش ہے، یہ دھرتی آپ کی ہے، مہربانی کر کے آپ سچائی کا ساتھ دیں۔ زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، ہمیں پھر آنکھیں ملانی ہوگی۔ میں نے آپ کا بہت سمے لیا، مجھے بھی اور تیاری کرنی ہے۔ آخر پہ یہی گزارش ہے سارے اہل کشمیر سے کہ یہ بات، اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے شعر پہ،
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ ڈر جایا نہیں کرتے۔ میرا ٹھکانہ کل میرا گھر ہو یا تہار ہو، میرے لیے میرے لوگ امپورٹنٹ ہیں، میرا کشمیر امپورٹنٹ ہے، میرے کشمیر کا فیوچر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے میں لڑوں گا، جیتوں گا، چاہے میں کہیں بھی رہوں، کسی بھی حال میں رہوں۔ سارے کشمیری ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، جیت سچائی کی ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ رب تھے نوار بے دین احسان کامیابی انشاءاللہ۔ شکریہ۔